سازشیں، سارے ناانصافیاں، سارے ظلم و بربریت ہم بے نقاب کرانے کے لیے اور عوام کے سامنے ان کے اور جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کے قتل ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا سیاست کا محور اور مرکز یہی ہوگا۔ اور یہی ثابت ہو گیا، 15 پولنگ اسٹیشن ہے، پورا دن الیکشن بالکل کلیئر کٹ الیکشن ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ٹپا ماری نہیں ہوا، کوئی لین آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا، پورا دن پر امن گزر گیا۔ اور ہمیں پورا 45 فارم سارے ہمیں ملک دی چکے تھے اور ہم اس سے مطمئن بھی ہے، لیکن خدشہ وہی تھا جو 2024 8 فروری کے دن گزرنے کے بعد 9 فروری پہ جو 47 فارم کا متعارف کرایا اور وہ شروع ہو گیا تو پورا ملک کو تہ و بالا کر دیا۔ آج بھی اتنی 15 پولنگ اسٹیشن ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، پورا حلقے پہ انتخابات ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، لیکن ہم نے رزلٹ لایا اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور میں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا اور فارم 47 بننے والے ہیں۔ اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا، وہاں کنٹینر کھڑا کر دیا، ادھر کنٹینر کھڑا کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام قوانین اور آئین کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق وہاں کینڈیڈیٹ بھی جا سکتے ہیں، ہاروں کے پاس ان کی گنتی میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے کہ اپنے فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ان کے الیکشن ایجنٹ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں کنٹرول روم میں جا کر کے وہ اپنا رزلٹ کو یقینی بنائیں۔ لیکن 5 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے نہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ رہا تھا اندر، نہ ہمارے الیکشن ایجنٹ جو کامران صاحب تھے وہ چھوڑ رہا تھا، نہ کسی اور وہ اندر سے ہارو صاحب بیٹھے ہیں، نہ ہارو سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ڈی سی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جس سے رابطہ ہو جاتا تھا، چیف سیکرٹری سے رابطہ ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب ڈی سی سے رابطہ ہو جاتا تھا تو کسی کو دھمکیاں دیتے تھے، کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کام تو ہے نہیں۔ جب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر دیا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کم از کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو وہاں پہنچا دے۔ لیکن چیف منسٹر کے جو بھیجا ہوا وقت تھا وزراء کا، وہ آئے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے سے بھی رابطہ نہیں، ان کا نہیں ہو سکتا تھا، یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب رابطہ ہو گیا تو رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جائے عثمان پرکانی صاحب اور کامران صاحب۔ اگرچہ میرے ساتھیوں کا ہی رائے تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ہم جائے، انہوں نے سب کچھ مکمل کر چکے تھے، تو ہم جا کے تو صرف ہمیں پتہ نہیں کس انداز میں، اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر کے چائے پلائے پھر یہ فارم ہاتھ میں پکڑوا کے دے دیتے، اس کا خیال یہی تھا، تو کیوں ہم جائیں۔ لیکن پھر مشورے کے بعد ہم نے طے کر دیا کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے کہ وزراء کا وقت بھی آیا اور پھر ہم نے وہاں ان کو پہنچانے کے انتظامات بھی کیے ہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم نے جانا ہے، جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ لیکن ہمارے کامران صاحب اور عثمان پرکانی صاحب، انہوں نے جو اندر لے گیا وہاں کمرے میں بٹھا کر کے، تو ہاروز صاحب کے سے ملاقات تو دور کی بات ہے، ہاروز صاحب شکل دیکھنے کے دور کی بات ہے، تو کسی کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا، اور بٹھانے کے بعد وہاں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد ان کو بلا لیا اور ایک اس طرح دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا اور نشستہ دیوار پڑھ لو، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ فارم 47 عوالی مدد سے جتک صاحب کامیاب، اور وہ بھی 4 گن مہینوں کے اور اس کے موجودگی میں، ان کے حصار میں، تاکہ یہ وہاں کوئی دہشت گردی نہ کر لی، اس کے بے احترامی نہ ہو جائے جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کر دیا کہ انہوں نے جو کام کر دیا وہ تو کر دیا،
لیکن ہم اپنا مظلومیت، اپنا حق اس میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے، اور ہم اپنا سیاسی اور پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے، اور یہ ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ لیکن جب ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرامن طور پہ لوگ منتشر ہو جائے، پرامن طور لوگ چلے جائے اپنے گھروں میں، کل ہم پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور شیڈول ڈاؤن کا اعلان ہم نے تو کر دیا، لیکن فوراً پورا بلوچستان میں اور کوئٹہ میں تو نیٹ بھی بند کر دیا اور ٹیلی فون بھی بند کر دیا۔ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کل کوئی دہشت گرد حملے ہو رہا ہے۔ دہشت گردوں کے وقت میں تو ان کے نہ نیٹ کام کرتے ہیں نہ ان کا وہ کام کرتے ہیں، لیکن جب سیاسی ایک پرامن اور اس طرح سیاسی جماعت کہ وہاں سے اتنے سارے لوگ جب آئے تھے، لیکن نہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کے، ہم نے سب کارکنوں کو منع کر دیا کہ پاکستان ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، ہم ان کو مزید ترقی دینے کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک، اپنے اداروں کو، اپنے اس کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کر دیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے اب تک، ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کل 12 بجے تک انہوں نے تو ٹائم دے دیا، لیکن ہمارے کارکنوں کے اگر اور تحریک مزید بڑھے تو پھر شاید 1 مہینے کے لیے بھی بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے سامنے تو آ گیا۔ اب صحافی حضرات، ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دے دیا کہ ہمارے پاس جو 47 فارم، یہ 45 والا جو فارم ہے، وہ ہمارے پاس 15 پولنگ اسٹیشن ہے۔ آپ کے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، ہمارے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، اس طرح پورا لمبا چوڑا حلقہ تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ پہ یہ انصاف اور آپ عوام کے سامنے پہنچا دیں تاکہ وہ خود ہر ایک اپنا حساب کتاب کر لے۔ ہمارے حساب کے مطابق، تو فارم 45 کے حساب کے مطابق 226 ووٹ علی مدد صاحب نے وہاں سے حاصل کیے ہیں، اور 2699 ووٹ عثمان پرکانی صاحب نے حاصل کیے ان 45 فارم کے حوالے سے۔ اب 45 جب آ جاتے ہیں، الیکشن کمیشن، ہم جو سال سے الیکشن لڑتے ہیں، تو جس کے ہاتھ میں 45 فارم ہو اور اس پہ وہاں پریزیڈنٹ افسر کا دستخط ہو، وہ اس کے حقدار ہے کہ وہ اس حلقے کے نمائندہ مقرر کیا جائے، صرف وہ رسمی طور پہ ان کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے۔ لیکن یہ دو درمیان میں جو 47 فارم کہ نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے لیے کوئی عوام کے رائے کی ضرورت ہے، 47 فارم جاری ہو گیا۔ تو ایک تو ہم آپ کو آج ایک ایک دکھائیں گے، اور آپ اس کی تصویر بھی لیتے رہو اور نوٹ بھی کرتے رہو۔ اگر میڈیا کے دوستوں پہ اس پہ کوئی اس طرح اعتراض اس کے نظر میں ہو کہ یہ خدا نخواستہ 45 فارم یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے نہ ہو، تو ہم نے ایک آپ کے ذریعے عوام تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس احتجاج کو جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ کل رات جو ہم نے اعلان کر دیا، تو اعلان کے فوراً بعد تو سارے میڈیا اور نیٹ وغیرہ، ٹیلیفونی وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا، آج بھی بند ہے۔ تو ہمارا پہلے تو فیصلہ ہی تھا، رات جو ہم نے فیصلے کیے کہ آج جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہمارے ہوگا تمام اضلاع میں اور خاص کر کوئٹہ شہر میں، اور کل کے لیے، یعنی کل کے دن کے لیے ہمارا فیصلہ، لیکن آج ابھی ہم نے اجلاس کر دیا، ہم نے اپنے فیصلے کو اس لیے تبدیل کر لیا کہ کل کے بجائے پرسوں کے لیے، بدھ کے دن، ہم پورا بلوچستان کو جام کر دیتے ہیں اور روڈ بند کر دیتے ہیں، اور چھوٹے روڈ ہو یا بڑے روڈ ہو، پورا بلوچستان، وہاں لسبیلا سے لے کر جوب تک، گوادر سے لے کر چمن تک، یہ سب ہم بند کر دیتے ہیں، پرامن ہڑتال کرتے ہیں، اور پیجام ہڑتال ہوگا۔ اس کا دو باتوں کے لیے، ایک نیٹ اور ٹیلی فون بند کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں اطلاعات نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹ کی برادری سے، دوسرے لوگوں سے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، ہم پہلے سے کل تک ہم ان کو اطلاعات دے دیتے کہ بدھ کے دن کوئی بھی زحمت نہ کر لے، اپنا جو بھی کوئی کام ہو وہ کل بے شک کر لے، پرسوں ہمارے ہڑتال ہو،
تاکہ ان کو بھی زحمت نہ پہنچے، وہ بھی درمیان راستے میں ہمارے ساتھ. تو یہ آج ہم اعلان اور فیصلہ ہم نے کیا ہوا یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل نہ پرسوں بدھ کے دن پورا بلوچستان میں پیجام ہڑتال ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ پیجام ہڑتال ہو جائے گی اور ان لوگوں نے اگر پھر بھی اپنا رویہ جاری رکھا ہوا ہے تو پھر ہم اپنے مرکزی جماعت سے بھی رابطے میں ہیں اور ہمارا اپنا مشاورت بھی جاری رہے. آئندہ کے عمل پھر بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے. اور اسی طرح ہم نے 4 تاریخ کو ہمارے مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا. آج ہم نے اس حوالے سے بھی پریس کانفرنس کرنا تھا. وہ بھی اس حوالے سے تھے کہ بلوچستان کی جتنی بھی مسائل ہیں، بلوچستان میں سارے کسٹم بند، یعنی تربت، گوادر، پنجگور، ماشکیل، چمن تک یہ سارے واشک کے سارے بارڈر بند ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ابھی ایک نیا اس طرح وہ کر دیا، کوئی بلوچستان کے والی وارث نے ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہوا ہے کہ 20-20 لاکھ روپے دے کر کے اور 20 لاکھ کے بدلے میں ان کے 40-50 لاکھ کے ٹرانسفارمر اور کمبے وہاں سے اٹھانا شروع کر دیا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جب ان کے سبسڈی بھی ختم کر دیا جو 15 ارب روپے کے لگ بھگ بلوچستان دے رہے تھے اور اسی طرح مرکز دے رہے تھے. لیکن ہم نے کتنے کوششوں سے بلوچستان کے عوام کے لیے سیاسی جماعتوں نے منظور کیے تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی پارلیمنٹ کے منظوری، کسی کابینہ کے منظوری کے بغیر انہوں نے ختم کر دیا. 20 لاکھ روپے کے پینل کے سولر پینل کے لیے انہوں نے دے دیا. اچھی بات ہے، ایک اضافی ان کا ہے، لیکن ان کے بدلے میں اگر کسی کا 10 کمبے ہو 10 کمبے اٹھائیں گے، اگر کسی کے 20 کمبے ہو 20 ان کے ٹرانسفارمر وغیرہ آج کل قیمت ان کا لگا کے ان کا اس کے 20 لاکھ روپے ہے اور ان کا سولر کے جو دیتے ہیں اور اس کا 40 لاکھ روپے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا دھچکا یعنی اس طرح پہنچ گیا کہ اس کے بعد بلوچستان کے لوگ اگر میٹر پہ اگر پاکستان کے حالات بہتر ہو گئی، معیشت بہتر ہو گئی تو بھی بلوچستان کے لوگوں کے لیے بجلی بند کر دیا. کوئی بھی ٹیوب ویل نہیں چلا سکتا ہے. اگر کوئی چاہے میں میٹر پہ چلانا چاہتا ہوں تو بھی نہیں چلا سکتے. اگر بجلی اتنی زیادہ ہو گیا تو بھی نہیں چلا سکتے. لہٰذا سمجھو کہ بلوچستان کے لوگوں پہ بجلی کا دروازہ، ترقی کا دروازہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے مکمل بند کر دیا. یہ روزگار کا دوسرا ذریعہ کسٹم بارڈر تھے، وہ بارڈر انہوں نے بند کر دیا. اور اسی طرح بے روزگاری کا عالم تو یہ ہے. محکمہ معیشت کے حوالے سے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہڑتال وغیرہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے، وہ پرائیویٹائز کر رہا ہے. محکمہ تعلیم تو پرائیویٹائز پہلے سے ہو چکا ہے، لیکن اربوں روپے فنڈ آ جاتے ہیں وہ درمیان میں تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ جب پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام کو کس طرح یہ سہولتیں دیتے ہیں جو حکومت کے فرائض میں شامل ہے. اور امن امان تو سر اس نہ پرائیویٹائز ہے نہ حکومتی ہے، ہر ایک اپنے رحم کرم پہ ہے. کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو کوئی پریشان حال نہیں ہے. دہشت گردی ہے اور اغوا کاری ہے اور بد امنی ہے اور بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ 20 تاریخ کو ہم چمن شہر میں وہاں جلسہ کریں گے. بہت بڑا جلسہ ہوگا، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا بارڈر بندش کے خلاف اور اس ظلم کے خلاف جو 14 مہینے وہاں لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، احتجاج پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد 9 تاریخ 9 فروری سے پھر 18 فروری تک ہم نوشکی سے شروع کر دیتے ہیں. یہ اس بیلٹ میں جتنی بھی بارڈر بند ہے ان کے خلاف ہمارا تحریک اور ہمارا احتجاج، ہمارے مظاہرے وہاں ہوں گے. تو 9 فروری نوشکی، 10 فروری چاغی، 11 فروری خاران، 12 فروری واشک، 13 فروری پنجگور، 9 فروری تربت اور 15 فروری گادر، 17 ہب چوکی اور لسبیلا. یہ 17 تاریخ تک ہمارا یہ شیڈول ہم نے پہلے آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کرنا تھا، لیکن یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ بھی آ گیا. یہ بھی ہم نے طے کیے اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اب مزید بلوچستان کے لوگ ان تمام مظالم کے متحمل اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب عوام
کدھر جائے. ان کے زمینات کو الاٹ ہو رہا ہے, ان کے معدنیات پہ قبضے ہو رہا ہے, ان کے معدنیات ایک منصوبے کے تحت اس موجودہ حکومت پارم 47 والی جو صوبے کے ہے یا مرکز کا ہے, وہ ہمارے سارے معدنیات پہ قبضہ کرنے والے ہیں, وہ لوٹ رہے ہیں, ہمارے زرعی زمینات کو الاٹ کر رہے ہیں, ہمارے جو ساحل کے پٹی ہے وہ الاٹ کر رہے ہیں. باہر کے لوگ یہاں کر کے کامیاب کرا دیا. اب کا الیکشن کو دیکھو کیا حشر کر دیا. آج کل کا الیکشن کو دیکھو. آنے والے جو فروری میں جو وہاں کلات کے ہمارے میر سید لانگو صاحب نے جب وہاں ضیاء لانگو کے بارے میں کیس کر کے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہاں داندلی اور انہوں نے جیل سازی اور انہوں نے وہاں غلط کام کیے, لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا. لیکن وہاں حشر بھی اب دیکھیں کہ کیا حشر ہو جائے گا. لہٰذا اس ملک میں اب الیکشن کے سرے سے اگر ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن سے ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں, تو وہ دروازے تو ہمارے اوپر بند ہو گئے. اور وہ دروازے اس راستے سے تو ہم عوام کے مزید خدمت کے میرے خیال اس حالت میں تو ہم پارلیمنٹ کے اندر خدمت نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا سیاست کا تو محور یہ نہیں خام پارلیمنٹ میں ہمارے لیے میدان بھی موجود ہے. یہ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ میدان ہمارے لیے موجود ہے. لیکن ہم نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے. ان کے معدنیات کے حوالے سے ہو بھی, ایگریکلچر کے حوالے سے ہو بھی, بارڈر کے حوالے سے ہو بھی, جتنے بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل ہیں, ہم جماعت اور ہمارے سیاست کا محور یہی ہے. ہمارا سیاست کا محور اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا سیاست کا محور بلوچستان کے عوام کا خدمت ہے اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کا, ان کے ہاتھ روکنا ہے. لہٰذا ہم اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دیا تاکہ یہ مظالم ہم بے نقاب کرے اور عوام کے سامنے آ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں ان لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے 2018 کے وقت میں بھی اور 2024 میں بھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو گیا. پیس کا دور ہو یا کسی آج کا دور ہو, تو وہی ہمارے اوپر تو وہی مظالم وہی ناانصافیاں ہے. لیکن کچھ لوگ تو اس طرح ہے کہ کوئی ٹرمپ کے امید سے بیٹھے ہیں, کوئی یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے امید سے بیٹھے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے. یہ تو عمران خان بھی کہتے رہے, آپ لوگوں نے دیکھ لیا, پھر ایک پیج ہم نے بھی دیکھ لیا. اور کوئی کہتے ہیں کہ ٹرمپ میرا دوست ہے, لیکن ہم صرف اللہ کے پربسے پہ اپنا کام جاری رکھیں گے, عوام کے رفاقت پہ و تعاون پہ اپنا کام جاری رکھیں گے. نہ ہم ان کے طرف دیکھتے ہیں, نہ ہم ٹرمپ کے طرف دیکھتے ہیں, نہ ہم ان قوتوں کی طرف دیکھتے ہیں, بلکہ ہم عوام کی خدمت کا تہیہ کر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نصرت سے. اور جو کام اللہ کے نصرت سے جاری ہو تو اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جب آپ لوگ صبر و استقامت سے مظالم سہتے رہے اور اپنا کام جو جاری رکھے, تو اللہ کہتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم. پھر بہت قریب ہے کہ اللہ آپ کا مقابل اور آپ کے مخالف, آپ کے دشمن کو یہ رسوا کر کے ذلیل کر کے اور اپنے درمیان میں دست و گریباں کر کے اور آپ سالمین اور غانمین نکلیں گے. لہٰذا ٹرمپ آنے والے ہے جو ٹرمپ کے طرف دیکھتے ہیں, اور ان لوگوں کے بسترے گول ہونے والے ہیں اور یہ وہی جائیں گے. پھر یہی پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا لمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں, پھر یہی مسلم لیگ جو جمہوریت کا لمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں, پھر مولانا افضل الرحمن کے دروازے پہ کھڑے ہو اور وہ اسی طرح منتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک کو کہا کہ ساگڈار صاحب آج آپ پہ مغرور بات کرتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا. میں نے کہا مجھے وہ بھی یاد ہے, مولانا کی تو دور کی بات ہے, آپ نے مولانا سے جتنی مجھے اور اسد کو جو آپ نے منتیں کی کہ خدا کے لیے وہاں لندن سے جو آپ منتیں کر رہے تھے, پھر یہ منتیں کریں گے. لیکن میرے اپنے پارٹی کے اپنے قیادت سے شاید ہمارے یہی مشورہ, ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ بس مزید ان کے منافقت میں اور ان کے دھوکے میں نہیں آ جائے. لہٰذا ہم انشاءاللہ ہمارے کامیابی ہوگی اور ہم عوام کے اور عوام ہمارے ساتھ ہیں. کل جو فارم والا معاملہ ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ابھی میں کمال صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک ایک فارم پڑھ کے اور آپ لوگوں کو دکھائے اور آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے رہو, پھر اس کے بعد ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دوستو کل بھی یہ فارم جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور میرا خیال ہے کہ بہت سے دوستوں نے اس کی کاپیز اس کے فوٹو بنا لیے تھے. کل تو سوشل میڈیا والے سارے اس کی کاپیاں بنا کے لے گئے تھے. آج بھی شیئر بھی کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے بات بھی کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سریاب ملز پورشن 2 کا رزلٹ ہے. عثمان پرکانی صاحب کے اس میں 156 ووٹ ہیں 156 اور علی محمد جتک صاحب کے اس میں 10 ووٹ ہیں. یہ فارم ہے اور اس کی باقاعدہ سائنڈ ہے. 10 اور 156 10 اور 156 کا 10 اور 156 نوٹ کرتے رہو. حساب خود ادھر ہم نے کرنا ہے, وہاں تو ہمیں حساب کے لیے نہیں چھوڑتے. یہ دوسرا رزلٹ میرے پاس لیبر کا ہے اور اس لیبر والے رزلٹ میں علی مدد کے جو ووٹ ہیں میرے پاس یہ 2 ہیں اور اس کے دوسرے پیج پہ میر عثمان پرکانی کا رزلٹ ہے. یہ 56 ووٹ انہوں نے لیے. علی مدد صاحب کے 2 ووٹ, عثمان پرکانی کے 65 ووٹ. اور یہ نہیں ہے کہ 65 ہمارے ہائیسٹ ہیں, اس میں نصر اللہ بڑیچ کے زیرے کے 99 ووٹ ہیں. یہ میں اگر کسی دوست کو کاپی چاہیے تو بعد میں لے لیجئے گا. یہ اس میں باقاعدہ جو نا جو ریکارڈ بنا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں. نواب اکبر بگٹی کاپیاں دے دوں تاکہ میڈیا کے سامنے اپنے کاپیاں آ جائے. چھوڑو کاپی دے دوں. ہاں یہ اوریجنل ہے, اوریجنل سے. ہاں یہ کاپیاں آپ کو دے دیتے ہیں. نواب اکبر بگٹی پورشن 1 میں میر عثمان کے 77 ووٹ ہیں, علی مدد کے 7 ووٹ ہیں. گورنمنٹ گرلز اس کاپی کو میں اوریجنل کے بتا رہا ہوں. اوریجنل تو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی فوٹو نہیں آپ بتاتے رہو یار. میں اس سے بتاتا ہوں, اس سے بتاتے رہو. ہاں آپ بتاتے رہے. کہتے ہیں آپ بتا دیں. میں یہ دکھا دیں, یہ دکھا ہم اوریجنل پہ آج یہ تاکہ اس میں اپنا سریاب ملز پورشن 32 میں زنانہ میں علی مدد کے 53 ووٹ ہیں اور میر عثمان کے 112 ووٹ ہیں. 53 اور 112. 53 اور 112. یہ پی ایس 2 میں پرکانی آباد میں علی مدد کے ٹوٹل 19 ووٹ ہیں اور اس کے پیج یہ میرے ہاں میر عثمان پرکانی کے 444 ووٹ ہیں. یعنی کتنے؟ 444 اور 19. اگلا رزلٹ میرے پاس نواب اکبر بگٹی اسکول کوئٹہ کا ہے. میر محمد عثمان پرکانی کے 77 ووٹ ہیں 77 اور علی مدد صاحب کے 7 ووٹ ہیں. یہ دونوں کیمبرج ہائی اسکول کا میرے پاس رزلٹ ہے. میر محمد عثمان پرکانی 114 ووٹ اور اس کے مقابل جس کو جیتا ہوا یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں فارم 47 میں چار ووٹ. یہ تین لیفز ہیں اس کی, اس کے 4 ہیں اور عثمان پرکانی کے 114 ہیں. یہ تین صفحات پہ مشتمل ہے اس کا رزلٹ. 114 اور 4 دیکھنا خراب نہ ہو جائے. ولی جیٹ کا یہ ریسرچ سینٹر ہے, کوئی ولی جیٹ PS 45 ہے اس کا, اور اس میں نتیجہ ہے جی علی مدد صاحب 18 ووٹ. علی مدد صاحب کے 18 ووٹ ہیں. میر محمد عثمان کے 152 ووٹ. 140 یا 52؟ 140 پلس اس کے ساتھ مزید ایڈ ہوئے ہیں, پھر 152 پہ آ گئے.
اچھا یہ 146 + 6 ہاں وہ درست اعتراض شدہ نا اعتراض ہوا ہے مگر اس میں وہ اعتراض جو ہے وہ ٹوٹل 152 ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بھی 3 لیفز ہیں, تین پیجز پہ. ولی جیٹ پورشن 3 کا نتیجہ میرے پاس ہے اور اس میں علی مدد صاحب نے 20 ووٹ لیے ہیں جی, اور اس کے مقابلے میں میر محمد عثمان پرکانی کے 175 ووٹ ہیں. PS6 ہے کیمبرج اسلامک ہائی اسکول مشرقی بائی پاس میل 2. اس میں میر عثمان کے ہیں 143 ووٹ. یہ ایک لیف ہے اس کی, 143 ووٹ سب سے اوپر. اور علی مدد صاحب چوتھے نمبر پہ ہیں 24 ووٹ. اگلا نتیجہ میرے پاس PS26 کا ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول نواب اکبر خان بگٹی. علی مدد صاحب نے 26 ووٹ لیے ہیں. اس میں زوم کر کے دیکھ لیجئے گا, 26 ووٹ ہیں اس کے. اور میر عثمان کے 382 ووٹ ہیں. زوم کر لیں. 26 اور 382 اسی طرح سے فولڈ کرنا تھا, وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں نہیں ترتیب سے جو آپ دے رہے اگلا نتیجہ میرے پاس قلی شاہ نواز کا ہے. اس کا PS 30 ہے اور اس میں علی مدد صاحب کے اس میں بھی 26 ووٹ ہیں. اور میر عثمان کے 269, 2 لیف ہیں اس کی. میر عثمان کے کتنے ہیں؟ 269. 26 269. یہ اس کا سنگل پیج ہے. کیوں یہ فارم 45 یہ کسی کا یہ رہ گیا, یہ میرا خیال ہے کسی اور کا ہوگا. یہ دیکھ لیجئے, اس میں رکھ لیجئے, پھر نیاز سے اس میں پوچھ لیجئے گا. اچھا اگلا میرے پاس پولنگ سٹیشن ہے, اس کا نمبر ہے 27 اور اس میں ووٹ ہیں یہ 30. ہاں دیکھ لیجئے, ہاں گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ تینوں 30 کے. جسٹ ایک منٹ سے. نصر اللہ بڑیچ کے ہیں 243 اور میر عثمان کے ہیں 248. علی مدد کے کتنے ہیں؟ علی مدد کے میں نے وہ کاغذ آپ کو تو نہیں دے دیے. وہ 30 نمبر ہے. ہاں یہ ہے جی PS 27. 11 ووٹ ہے. 11 ووٹ ہیں جی اس کے PS 27. جی 15 علی مدد 15 جی. یہ پھر اس کو اکٹھا رکھنا, اس طرح سے نہ کرنا, مطلب ایک ایک کر کے جس کا ہے اسی کو فولڈ کریں, پھر کنفیوژن ہو جائے گا. اگلا نتیجہ ہے میرے پاس, میرا خیال ہے PS اس کا 43 ہے. نام ہے اس کا اقرا بیت القرآن اسلامک ماڈل اسکول اور اس میں علی مدد صاحب کے 18 ووٹ ہیں. داؤد خان درخواست 15 اور میر عثمان کے 193 193 ووٹ. اس کی 3 لیفز ہیں جی, 3 اس کے اوراق ہیں. پھر اگلا نتیجہ ہے جی میرے پاس تعمیر 9 کا. علی مدد صاحب کے ہیں 16 ووٹ تعمیر 9 میں. اور میرے ہیں میر عثمان کے 99
اس کے علاوہ فارم 46 بھی ہے ہمارے پاس، فارم 46 بھی جاری ہوا ہے، اور یہ فارم 46 کا جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا مٹیریل آیا ہے، کتنا مٹیریل گیا ہے، اس کے بعد اگر یہ مٹیریل میں گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر اس کا وہ اپنے سامان کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ہو گیا یا رہ گیا؟ یہ رہتا ہے۔ یہ اس میں صادق آباد گرلز اسکول فیمیل میں میر عثمان کے ہیں 55، اور علی مدد صاحب کا کوئی ووٹ نہیں، 0۔ یہ ریکارڈ ہے جی، 200 مل ملا کے 226 ان کا ہے، 250 کے درمیان۔ ہاں 225 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ان کے ووٹ مدد ہیں۔ صاحب کا ہے، اور 2699 ووٹ میر عثمان کا ہے۔ مولانا صاحب اس سے قبل بھی اسی طرح آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسی طرح کیا کہ آپ لوگوں نے عدالت کا راستہ اختیار کیا، اب دوبارہ آپ لوگ عدالت جائیں گے احتجاجی تحریک کے ساتھ ساتھ، یا عدالتی دروازہ استعفیٰ نہیں کریں گے؟ بہرحال وہ تو عدالتوں کا، عوام کی عدالتوں کا تو دروازے تو ہم نے کٹکا دیا، پھر بھی کٹکائیں گے، تو اسی نت سے انہوں نے یہ رزلٹ جاری کر دیا، اور انہوں نے، آپ لوگ ایک بات اور بھی سوچ لیں، یہ زیر والا جو ہم سے آگے کر دیا، تو اس کا مقصد وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان زیر انہوں نے ڈال دیا تاکہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے سکے کہ تو تیسرے نمبر پر ہے۔ تو فارم 47 میں جو انہوں نے کی ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کی ہے، اور ہم سارے جو عدالتوں کا کام ہو یا عوام میں احتجاج کا معاملہ ہو یا جتنی بھی ہو، ہم آگے بڑھیں گے اور مشاورت سے یہ سارے کام کریں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ساری پریکٹس کو آپ نے کر لی، عدالت بھی گئے، الیکشن ٹریبونل بھی گئے، احتجاج کے راستے کیا کیا، مینڈیٹ چوری کرنا یا مینڈیٹ تبدیل کرنا، جو کوتے کر رہے ہیں وہ اس سے باہر نہیں آئی۔ اب اس کے سوا آپ کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے کہ اس کو اختیار کر کے آپ عوام کا جو حق ہے، جو مینڈیٹ ہے، وہ عوام کو دلائیں گے؟ ان کے یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ عوام مایوس ہو جائے، سیاسی جمہوری قوتیں مایوس ہو جائے، نظریاتی قوتیں مایوس ہو جائے، اور وہ میدان خالی چھوڑ دے۔ ان کا تو یہ کہ ہمیں مشتعل کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں جذباتی بنانا چاہتے ہیں، یا ہمیں بندوق اٹھانے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ کوئی بھی راستہ نہیں لینے گے۔ ہم اسی طرح ان کے ساتھ لڑیں گے، اسی طرح آئینی راستہ کو اپنا لیں گے، اور اپنا حق آخر جا کر کے حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ لوگ ہمیں اپنا حق، اور یہ ان سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ، جب ہم آئین کے دائرے کے اندر اور پاکستان کے فریم ورک کے اندر جب ہم جدوجہد جاری رکھیں گے، تو یہ ضرور ایک دن آئیں گے کہ یہ ان سے باز آ جائیں گے۔ مولانا صاحب، عوام نے آپ کو مینڈیٹ دے دی ہے، تو آپ اسی عوام کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر رہے؟ جب آپ روڈ بند کریں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی، پہلے بھی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی اور احتجاج کا راستہ اختیار کریں جس سے حکومتی مشینری کو نقصان پہنچے؟ اور احتجاج یہ عوام چاہتے ہیں، عوام کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں راستہ دے دو تھا کہ ہم نکل جائے، اور عوام تو اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، جیسے کہ ان لوگوں کا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ ابھی اس ملک کے اندر ہم کیا وہ ایسے ویسے باتوں پہ مجبور کر دیتے، لیکن عوام ہم نے رو کے رکھا ہے ان باتوں سے، اس بنیاد پہ کہ احتجاج کا راستہ اور قانون اور آئین کے اندر، اور یہ عوام کی خواہش پہ ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ ہم عوام کو تکلیف پہنچاتے، بلکہ عوام کی آئینی خواہش پہ اور ان کے جذبات کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، احتجاج آپ کر رہے ہیں، مدارس بل میں دیکھیں تو وفاقی حکومت پر وہاں بھی آپ لوگ احتجاج پر مجبور ہوئے، احتجاج کے باوجود بھی ہوتا کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا آخر اس کے لیے کیا حال ہے؟ میرا خیال اگر آپ دیکھا جائے مدارس بل پہ، تو آخری انہوں نے تو گھٹنے ٹیک کر دیا اور انہوں نے تو دستخط کر لیا، اور اسی پر امن احتجاج، اور اسی طرح ہمارے جو احتجاج انہوں نے رنگ تو لایا، لیکن زبردستی پہ لایا، دل سے تو انہوں نے نہیں تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن مجبور ہو کے تو ہم اپنے جدوجہد اور اپنے تاریخ سے ان کو مجبور کر کے، اور یہ ایک نہ ایک دن اس سے باز آ جائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب، مطالبات آپ کے اوورال اس میں ہے، احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، ساری صورتحال تو سامنے آ رہی ہے، اس میں مطالبہ آپ کا کیا ہے؟ ایک سیکنڈ یہ کہ اس احتجاج کے دوران کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایمبولینسز ہیں، میڈیا ہے، کچھ رفائی ادارے جن کا، ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے آپ کی جماعت؟ ہمارے مطالبات تو ابھی اس سر دست اس الیکشن کے حوالے سے
सर-ए-दस्त मुतालबा ये है कि ये फार्म 45 के तहत और जो कि आइन और इलेक्शन कमीशन के रूल्स यही तकाजा करती है कि उस्मान फरकानी साहब का नोटिफिकेशन किया जाए और मज़ीद हालात को ख़राब न किया जाए। और हमारे जो मुतालबा है इन तमाम खराबियों से जो हम एहतजाज और तारीख चला रहा है, तमाम कोतों को, तमाम इदारों को, मुल्क के जो जितने भी चलाने वाली इदारे उनको कहते हैं कि गैर जमहूरी और गैर कानूनी, गैर आइनी और नाइंसाफ़ी से बाज आ जाओ और गैर जमहूरी अमल न किया जाए और कानून और आइन के मुताबिक और आइन पे अमल दरामद किया जाए, आइन के मुताबिक हर काम किया जाए, आवाम बगावत से मजबूर न किया जाए। मौलाना साहब, ये जो ज़ियारत की सीट पे जो नादरा ने वेरिफिकेशन किया 2% जो है वो सही वोट निकले हैं, इस हवाले से आप क्या कहें? किधर ज़ियारत अलकाटी के साथ बाकी क्या निकले? मेरे ख्याल आपको मैं कहता हूँ इस बारे में हम यही कहेंगे, पहले हमने आपको याद है कि फरवरी के बाद हमने एहतजाज में इसलिए शिद्दत नहीं लाया और हमने ये कह दिया क्योंकि हमें ये कहा जा रहा था जैसे कि लोग कहते हैं कि लोग को क्यों तकलीफ़ करते हैं, अदालतों के दरवाजे खटकाए। तो हमने जा कर के अदालतों के दरवाजे खटका दिया और कामरान साहब ने सारे केसेस चला दिया, तो वहाँ उसके बारे में भी फैसला आ गया कि सारे 2% वोट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बाकी सबको ख़त्म कर दिया। और इसी तरह जो कलात वाला केस था सईद लांगो का, वो तो अदालत ने इनके ख़िलाफ़ फैसला दे दिया। इसी तरह इस केस के बारे में अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फैसला दे दिया। बाकी केसेस में हमारे जो चल रही है तो इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ भी फैसले आ जाएंगे। अब हमने वो भी पूरा कर दिया कि अदालतों के दरवाजे तुमने खटका दिया। अब अदालतों के बाद जब फिर भी उन्होंने वही रवैये में और शिद्दत लाया, तो अब ये हमारे साथ तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ के बजाय वो अदालतों के साथ भी करते हैं। अदालतों को फैसले को सरे से फैसले ही नहीं समझते, बल्कि अदालतों पे उनके मुंह पे ये तमाचा देना चाहते हैं कि भाई ये तो तुम लोग जो इस तरह करते हैं हम तो इस तरह करते हैं। लिहाजा ये जंग पूरा निज़ाम के साथ है, अदालती निज़ाम के साथ भी इनका जंग है और उस जमहूरी निज़ाम के साथ भी इनका जंग है। और ये जमहूरियत को भी ख़त्म करना चाहते हैं और अदालती निज़ाम को भी तबाह करना चाहते हैं और उनको अपने घर की लोंडी बनाना चाहते हैं। मौलाना साहब, आपने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम पर भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन 2002 की असम्बली में जब आप सीनियर मिनिस्टर थे तब यहाँ देखा गया कि मरकज़ में आपको काफ़ी हराम थी, सूबे में हलाल थी। इस टाइम भी सिचुएशन आपकी ये आई है कि यहाँ भी उस पार्टी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ में जो है वहाँ पे इस तरह का कोई एजुकेशन नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल आप लोग ये बातें न किया जाए, क्योंकि जब हम इस निज़ाम में रहते हैं, मखलूत असम्बलियाँ है, हमें इतनी ईमानदगी मिल जाती है कि अगर किसी का हुकूमत हो तो हम भी इसके अपनी नुमाइंदगी इसमें शामिल करके खिदमत करने के लिए, अगर कल भी हमें इतने वोट न मिले कि हम अपना हुकूमत बल्कि मिल जाते आवाम की तरफ से तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब ये लोग हमें नहीं छोड़ते आगे बढ़ने के लिए, तो अगर आवाम की खिदमत जब हम उस हुकूमत में थे तो हमने आवाम की NFC तो उस वक्त हमने हासिल की है। बलूचिस्तान की NFC 1 अरब से तो 600 अरब तक या 700 अरब तक पहुँचा दिया, तो हमने उस वक्त में हासिल किए। तो हम इस मकसद के लिए इस हुकूमत में शामिल थे। उस वक्त के 18वें तरमीम हमने लाया तो उस वक्त हमने हासिल किए। तो हम अपने मकासद के लिए, ज़ाहिर बात है कि जब आप पार्लियामेंट में रहते हैं, वोट के बुनियाद पे फैसले होते हैं, अरकान पार्लियामेंट के बुनियाद पे फैसले होते हैं, तो आप अपने मकासद के उसूल के लिए तो किसी से कुछ ले कुछ दे वाला मामला करते हैं। तो हमारे लिए सब कुछ हराम है, लेकिन हम वो काम करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम या इस्लामी निज़ाम के लिए जितनी भी पेशरफ कर सकते हैं। अभी इस वक्त के पार्लियामेंट में भी 5 तरामीम जो हमने मंजूर किए हैं, तो हमने अपने इस 8 वोटों के ज़रिए जो कौमी असम्बली में है, 5 वोट जो सेनेट में है, हम इतनी ही खिदमत अपने दीन के लिए और अपने आवाम के लिए कर सकते हैं। लिहाजा ये जमहूरियत में ये नहीं होता है कि बस आप इधर बढ़ जाए, अगर आपके कोई 5% अच्छाई मिलते हो तो भी आप न कर ले, क्योंकि वो हलाल है, वो हराम है। हराम का मेयार ये नहीं है। अपने पैसत के बुनियाद पे फिर भी हमने बहुत बड़ी कामयाबी 26वीं तरमीम में भी हासिल की है और उस वक्त भी हमने हासिल किए हैं। और रिकॉर्डिंग हमने उस वक्त बचा लिया, हमारे जाने के बाद तो रिकॉर्डिंग का क्या असर हो गया। NFC हमने हासिल कर लिया। अब इसके बाद 15 साल गुजर गया कि NFC होता नहीं, हर 5 साल बाद NFC होता है।
उस वक्त हमने जो सूबे में डेवलपमेंट किए हैं 14 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया और 6-7 यूनिवर्सिटियाँ हमने बना दिया और हज़ारों किलोमीटर हमने रोड बना दिए हैं, सिविल हॉस्पिटल बना दिया है, सारे बड़े बड़े मनसूबी कॉलेजेस हमने बना दिया। लेकिन हमने जब हुकूमत में जब जाते हैं तो भी बलूचिस्तान के आवाम के लिए, अगर आपको याद है आप उस वक्त जब पीपल्स पार्टी से हम हुकूमत बना रहे थे, बनाने के वक्त बलूचिस्तान के 20 अरब और ड्राप हमने इस सौदा के बुनियाद पे कि ये अपने ज़िम्मे मरकज़ ले ले फिर हम हुकूमत आपके साथ बना देते। तो हमारी चीज़ आवाम के लिए हम जो कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम बैठ जाते हैं कि इस इंतज़ार में कि जब मेरे हुकूमत न बन जाए तो मैं नहीं जाऊंगा किसी हुकूमत में, तो फिर हुकूमत ये देते नहीं। अभी इस दफ़ा अगर ये आज ये लोग रास्ते से हट जाए फिर इलेक्शन कर ले, अगर बलूचिस्तान में मेरे हुकूमत नहीं बने तो ज़िंदगी भर में हम सियासत नहीं करेंगे और हम ये नहीं हो जाए हमारे हुकूमत होगी। लेकिन अब जब नहीं देते तो क्या करें, सब तो ज़ाया नहीं करना है कि बस तला बिल्कुल ये सब। अच्छा मौलाना साहब, जमीयत इस्लाम की सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट यानी पार्लियामान में एक मजबूत आवाज़ है, तो क्यों उन्हीं कुव्वतों के खिलाफ जो हमलावर है हमेशा पार्लियामान पर या अदालत पर कोई मौसर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरे ख्याल अब आईनी तरमीम हमने देखा अब जो ये हमें सज़ा मिल रही है तो उसके हमारे साथ और क्या दुश्मनी है? हमसे मुहिब वतन कौन है? हमसे पाकिस्तान के वफादार कौन है? हमसे इन लोगों के साथ तो किसने एक अच्छा और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारा है? लेकिन फिर भी जो हमें सज़ा मिलती है तो इसी की जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। इसी पे कि हम बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर आपको याद हो कि इस 2018 में जब हमने मादनियात, बलूचिस्तान के मादनियात के हवाले से कौमी असम्बली में भी बिल पास हो गया, सूबाई सेनेट में भी पास हो गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि बलूचिस्तान असम्बली ने भी करारात पास किए थे, सिंध असम्बली ने भी, लेकिन हमने इनके रास्ता रोका, फिर कैबिनेट से बायकाट कर दिया। फिर इसके बाद 5 दिन हम कैबिनेट से बायकाट पे थे और हुकूमत इस पे मजबूर हो गया, मादनियात पूरा बलूचिस्तान के मादनियात वापस बलूचिस्तान के हवाले कर दिया। अब हमने इतने बड़े फैसले जब किए और इनके साथ जब जंग लड़ते तो ये सज़ा हमें तो मिल रहा है। तो इसी वजह से हम मौसर आवाज़ है, मौसर तो क्या है, हम 5-8 कौमी असम्बली में है और 5 सेनेट में है। तो इन लोगों का ये कि ये 5 की आवाज़ भी वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ख़त्म कर ले, हमारा फिर भी हुकूक़ की जंग हो और इंशाल्लाह जब तक जमीयत उलमा इस्लाम हो बलूचिस्तान के हुकूक़ पे कोई डाका नहीं डाल सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट भी हमारा गिरफ्तार है कल से।